ورلڈ کلاس کا بتائیں. میں آج کچھ رپورٹس پڑھ رہی تھی فیصل رضا عابدی صاحب, تو ظاہر ہے اس وقت دنیا کی 5ویں بڑی معیشت کا دعوے دار ہے ہندوستان. تو ذخائر ہی نہیں ہے, ان کو اتنا نہیں پتا جاہی لوگوں کے تیل ہمیشہ کاغذ میں ریزرو کیا جاتا ہے, ذخائر میں نہیں. انڈیا کر گیا 5 سال کا, جو اس کی معیشت کو مضبوطی کا سب سے پہلا سبب بنا. کاش آپ لوگوں نے بھی کیا ہوتا, آپ لوگوں نے نہیں کیا. دنیا کے جو اس وقت اسکیل ہے اس پہ انڈیا ایک ایسی بڑی طاقت بن چکا ہے, اور یہ جو سٹیپ سے ان سے بن رہا ہے کہ پھر پاکستان کے ساتھ کمپیریزن تو بہت دور رہ جاتا ہے. 26 نومبر 2026 کو میری الفاظ یاد رکھنا, $1 کے $10 ہوں گے, پاکستان 25 لاکھ روپے ادا کر کے یہ 75,000 ارب کا لون فارغ کر دے گا. انہیں آج یہ باتیں کرتے ہوئے رونا بھی نہیں آتا, وہ چپ ہی رہ لو, کچھ نہیں کر سکتے, جھوٹ مت بولو. پاکستان کو اس کرائسس سے نکالنے کا اس سے بہتر رستہ ہی نہیں ہے. یہ پڑھیں ایگریمنٹ IMF اور ورلڈ بینک کے. حسن صاحب 75 سال بعد کہاں کھڑے ہو, ڈوب ہی مرو. پاکستان جو ہے وہ این ایگزامپل آف اکنامک ڈیزاسٹر کے طور پہ کلاسیکل ایگزامپل اس وقت بن گیا ہے. یہ روٹی کپڑا مکان, اچھا روٹی کے لیے تو لوگ اس وقت اسکیل ہے اس پہ انڈیا ایک ایسی بڑی طاقت بن چکا ہے, اور یہ جو سٹیپ سے ان سے بن رہا ہے کہ پھر پاکستان کے ساتھ کمپیریزن تو بہت دور رہ جاتا ہے. Am I right, sir? دیکھیں جی, یہ جو بات آپ کر رہی ہیں اس دوڑ میں پاکستان کہیں آتا ہی نہیں ہے, نہ اس کا کوئی ذکر ہے, اور نہ اس طرح کی کسی بھی جو ہے وہ سٹوری میں پاکستان کسی طریقے سے کوئی انٹرسٹ شو کر سکتا ہے. یہ تو آپ بات کر رہی ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ جو ہے اپنا انٹرنیشنل جو اس کی ایکسپینشن ہے اپنی ایکسپرٹیز کے حوالے سے یا مینجمنٹ کے حوالے سے وہ شو کر رہا ہے, جس کی وجہ سے وہ مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ ٹیک اوور کر رہا ہے, خواہ کوئی ایئرپورٹ ہو, پورٹ ہو, یا دوسری جو ہے وہ اس طرح کی جو اسپیسیز ہیں, تو اس میں وہ شو کر رہے ہیں اپنی ایکسپرٹیز اور اپنی کیپیبلٹی اس طرح کی چیزوں کو رن کرنے کے لیے. تو پاکستان کا تو ظاہر ہے اس میں اس لیے ذکر نہیں آ سکتا کہ پاکستان خود اپنے اندر اپنی جورسڈکشن میں اداروں کو رن کرنے میں برے طریقے سے ناکام ہو گیا, جس کو اگر آپ ایک ایک کر کے دیکھیں تو آپ کو حیرت انگیز قسم کی سچویشن جو ہے وہ نظر آئے گی. جو بلینز آف ڈالرز کی ایسٹس یا جو ان کی فیسلٹیز تھی, جیسے اسٹیل مل ہے یا اس طرح کے جو ادارے ہیں, وہ مکمل طور پہ گورنمنٹ سبسڈیز پہ یا گورنمنٹ کی طرف سے ٹوٹل سپورٹ جو ہے اس کی وجہ سے چل رہے ہیں. اس میں جو ہے وہ کامیاب ترین ادارے جو بار بار قرار دیے جا چکے ہیں ان سے لے کے تو PIA تک جو ہے وہ شامل ہے, جس میں کہ ہر سال یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ان کے جو اکاؤنٹنٹ ہیں اور آڈیٹر جنرل ہیں وہ یہ رپورٹ دیتے ہیں کہ اتنے بلین روپی جو ہے وہ اس میں ضائع ہو گیا, جو گورنمنٹ نے ٹیکس پیئر کے پیسے سے محض اس لیے دیا تاکہ یہ ادارے رن کرتے رہیں. تو اس سے جو مس مینجمنٹ ہے اور جو ایکسپرٹیز کی کمی ہے وہ تو ملک کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے, جس کے نتیجے میں اب یہ اپنے اثاثے جو ہیں ان کو اونے پونے داموں جس کو آپ کہتے ہیں بیچنے کے چکر میں ہیں, وہ اب فار سیل ہیں. یہ جو پرائیویٹائزیشن کے نام پہ باتیں ہو رہی ہیں, یہ ساری چیزیں اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ ٹوٹل فیلئر ہے. تو اس لیے جو ہے آپ اس کو کس طریقے سے کمپیئر کر سکتے ہیں ایک ایسے ملک کے ساتھ جو نہ صرف اپنی معاملات کو جو ہے وہ پراپرلی منظم کرنے میں, مینیج کرنے میں کامیاب رہا ہے, بلکہ وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایکسپینڈ کر رہا ہے. اب اس میں رہا سوال جو سری لنکا کا ایئرپورٹ تو چین نے جو بنایا تھا, تو وہ ایئرپورٹ بننے کے فوراً بعد جو ہے جو چیز سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ سری لنکا کی جو فائنینشیل پرابلمز ہیں اس میں اس ایئرپورٹ کا بھی بہت سارا رول ہے. جو چین سے انہوں نے قرضے لیے یا چینی کمپنیوں کو جس طریقے سے پیمنٹس کی, یہ ساری چیزیں, اور ظاہر ہے چین وہ چھوڑ کے چلا گیا تھا. تو اس کو جو ہے چین اگر کوئی چیز بناتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چلائے گا بھی وہی,
बेसिकली तो वो उन्होंने बना के अपने पैसे लेके वो चले गए। तो इंडिया को उन्होंने दिया है उसको रन करने के लिए, जो कि एक अब इंटरनेशनल एक न्यू ट्रेंड है जिसको आप आउटसोर्सिंग कहते हैं। और ये मोस्टली जो है वो ज़्यादातर प्राइवेट कंपनीज हैं जिनमें गवर्नमेंट्स के भी शेयर हैं या नहीं भी हैं बाज़ जगहों पे, तो वो इस तरह के इंतजाम जो है वो करते हैं। तो इसकी बहुत बड़ी कोई स्ट्रेटेजिक अहमियत जो है वो अगर नहीं है, लेकिन इस हद तक बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट ज़रूर है कि एक जो फाइनेंशियल जो डेवलपमेंट हो रही है और जो अचीवमेंट्स हो रही हैं इंडियन पोर्टफोलियो में, उसमें दिन ब दिन जो है वो इजाफा होता जा रहा है। इसी तरह आपकी जो बात है जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं अरब मुल्कों के साथ जो हुए हैं या होने वाले हैं, तो वो तो स्टोरी बिल्कुल दूसरी है, क्योंकि बुनियादी तौर पे जो गल्फ स्टेट्स हैं स्पेशली अरब की उनकी जो वेल्थ है और उनकी जो परचेजिंग पावर है वो उसको सामने रखते हुए जाहिर है कि दुनिया का हर कामयाब मुल्क जिसके पास कुछ चीज़ पेश करने के लिए हैं, कोई प्रोडक्ट है या सर्विसेज हैं, वो उनको अप्रोच कर रहा है। तो इस हवाले से जाहिर है इंडिया की ये एक सक्सेसफुल पॉलिसी रही है कि उन्होंने बहुत हद तक। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए एक ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें